السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے ربیع الاول کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ ضروری بھی سمجھا اور میں نے مناسب بھی سمجھا کہ یہ باتیں عرض کر دی جائیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جب ربیع الاول آتا ہے تو نئی نئی خرافاتیں جنم لینے لگتی ہیں اور ہم ان کو بڑے زور و شور کے ساتھ اپناتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جمہور محدثین، مؤرخین، علماء کرام کے نزدیک راجح اور مختار قول، معتبر قول یہ ہے، مفتہ بہ قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ چنانچہ مشہور قول کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ صرف یہ محض مشہور ہے، یہ راجح قول نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اس کے لیے اگر کوئی کتاب کا حوالہ چاہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے، آپ قصص القرآن رحمت للعالمین کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے متعلق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق بھی مشہور کیا ہے کہ 12 ربیع الاول، حالانکہ یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، یہ قول بھی 12 ربیع الاول راجح نہیں ہے۔ بعض اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 1 ربیع الاول کی تاریخ آپ کی وفات کے متعلق بیان کی اور بعض نے 2 ربیع الاول بیان کی۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے راجح قول 2 ربیع الاول کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ اس کے لیے بھی فتح الباری اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے عقیدہ کیا بنا رکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 12 ہی ربیع الاول کو آپ کی جو ہے دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، جبکہ ان تاریخوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ تو جو میں نے تاریخیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ولادت باسعادت 9 ربیع الاول ہے اور وفات کے متعلق بھی اختلاف ہے، بعض نے اس کو 1 ربیع الاول کہا اور بعض نے اس کو 2 ربیع الاول کہا اور 2 کو راجح قول قرار دیا گیا۔ تو چنانچہ دن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن باسعادت آپ کی ولادت ہوئی، لیکن دن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ کے متعلق الگ الگ باتیں ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا یا ولی کا ولادت اور پیدائش یا وفات کے متعلق جشن منانا یہ مذہب اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا، ہمیں اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ ولادت پیدائش کا دن جشن کے ساتھ منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں جسے وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اور ایک بات یہ کہ خود آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کریں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، آپ نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بھی بتایا، آپ نے ہمیں جو ہے وضو کی سنتیں، ہر سنتیں بتائی، آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، آپ نے غسل کرنے کا طریقہ بتایا، آپ نے مسواک کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو کیا جب دین آپ پر مکمل ہو گیا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اب دین یہاں آ کر مکمل ہو رہا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس بات کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔